الحمد لله الذي خلق الإنسان من نطفة. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومعترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله، لا رسول بعده ولا رسالة بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
عزت و احترام کے مستحق صدر محترم معزز مکرم ذی وقار اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہاں جمع ہوئے ہیں۔ رب کائنات اولاً ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو، اس مشاعرے کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہمارے سدھرنے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم یہاں سے جائیں تو کوئی پیغام اپنے دل میں بسا کر لے کر جائیں انشاءاللہ۔ ایسا نہ ہو کہ یوں ہی آئے تھے اور یوں ہی چل دی، کیا کیا، کچھ نہیں کیا۔ تو یہ کوشش کرے کہ آج کی رات انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات دل پر لگا کر لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات شروع کرنے سے قبل 2-3 اشعار پیش کر لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے، 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 جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، اور ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، برکتی انگلیوں سے، پہلے میں نے ڈال کے دل سے لگا رہا ہوں، سبحان اللہ، برکتی انگلیوں سے جو پانی بہا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بہا، برکتی انگلیوں سے جو پانی بہا، جسم تر پیاس بھی تر بتر ہو گئی، جسم تر پیاس بھی تر بتر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، اور پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پیڑ نے اپنا سایہ ادھر کر لیا، پاس بیٹھے نبی ہے خبر ہو گئی، پاس بیٹھے نبی ہے خبر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیتی گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، اور اپنے آقا سے دل جو لگایا قیل، اپنے آقا سے دل جو لگایا قیل، اپنے آقا
وہ سارے جہاں میں قدر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھرے گئے، جس طرف بھی نبی کی نظر ہو گئی، جدھر بھی بکھرتی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ہماری اشعار کو، اس ذریعے کو قبول فرمائے، آمین۔ قرآن کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، حدیث مبارکہ پڑھی ہے، چند باتیں آگے کرنی ہے، 5-10 منٹ میرے ہو گئے اور 2-4 منٹ سنا کر آپ کی بات کرنا۔ تقریر کی ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، آج مشاعرے کا دن ہے، نبی کی نعت نبی سنیے آپ انشاءاللہ، دل میں تازگی پیدا کیجیے، دل میں محبت پیدا کیجیے، اور مخصوص سننے سنانے کا یاد رکھیے گا، صرف اور صرف یہ ہو کہ ہمارے دل میں عشق نبی پیدا ہو جائے، صرف یہ مقصد ہو۔ اگر آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ دل میں عشق نبی پیدا ہو جائے، محبت نبی آ جائے، آپ سے دل لگی پیدا ہو جائے، آپ کا دل میں مقام اتر جائے، آپ کی محبت اتر جائے، آپ کی عظمتیں اتر جائیں، تو آپ کا آنا یقیناً قابل مبارک بھی ہے اور آپ کا آنا کامیاب بھی ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں سنیں گے دیکھیں گے کس نے اچھا پڑھا، کس نے بہتر پڑھا، کس نے بہتر نہیں پڑھا، کس کی آواز اعلیٰ تھی، کس کی نہیں تھی، تو یقین جانیے آپ نے کیا کام کیا، پھر تو آپ دنیا دیکھنے کے لیے آئے، تماشا دیکھنے کے لیے آئے، پھر کیا مقصد ہے؟ تو یہ دل میں رکھے کہ انشاءاللہ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم رسول کی محبت کو دل میں لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی تعلق سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی، میرے رب نے بیان فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ ان دنیا والوں سے کہہ دو، اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، ایمان لانے والوں سے کہہ دو، ان مسلمانوں سے یہ بات علن اعلان کہو، اگر ان کے ماں باپ، اگر ان کی اولادیں، اگر ان کی بیویاں، اگر ان کا مال تجارت، اگر ان کی عالیشان مکان، اگر ان کی تمام تر زندگیاں اور ان کے دوست و احباب انہیں عزیز ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی محبت نہیں اترے گی۔ میرے رب نے بیان فرمایا تمہارے دلوں کے اندر ماں باپ کی اتنی محبت نہ ہو جو محبت جناب رسول اللہ کی اور اللہ کی ہو، تمہارے دلوں کے اندر اولاد کی محبت اتنی نہ ہو، مال کی محبت اتنی نہ ہو، عالی شان بنگلوں کی محبت اتنی نہ ہو جتنی محبت اللہ اور اس کے رسول کی تمہارے دلوں میں پائی جائے گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو، بلکہ مال کی آ گئی، دنیا کی آ گئی، مکانوں کی آ گئی، دنیا میں جاہ و جلال کی آ گئی، یہاں کی عزت و شہرت کی آ گئی، تو میرے آپ کے رب نے بیان فرمایا یاد رکھیے گا، یہ نہ سوچیے گا کوئی بات نہیں، اگر دل میں نہ اتری تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، وہ نبی کا فرمان عالی ہے، وہ نبی کریمانہ سوال کے جواب میں کہتے ہیں لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یہ میرے نبی کا فرمان عالی ہے، لیکن میرا نبی یہ کہتا ہے میرے بندو ایمان ہی مکمل نہیں بلکہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، میرے امر کا، میرے عذاب کا انتظار کرنا، میرا عذاب تمہیں آ کر رہے گا۔ اگر تمہارے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہے، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حضرت علی کیا فرمایا کرتے تھے؟ كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، فرمایا ہمارے
مال سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے ماں باپ سے زیادہ، اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اگر ہمیں کوئی محبوب تھا تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ تھی۔ حضرت عمر تشریف لائے، کہنے لگے یا نبی اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت ہے لیکن میری جان سے بڑھ کر نہیں ہے، میں اپنے دل میں اپنی محبت اپنی جان سے زیادہ آپ کی محبت نہیں پاتا۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے عمر، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر تیرے دل میں اپنی محبت میرے سے زیادہ ہے تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی، حضرت عمر نے توقف کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی نے اپنا دست مبارک حضرت عمر کے سینے پر رکھا، اس کے بعد میرے آپ کے آقا نے جب سینے سے ہاتھ ہٹایا تو حضرت عمر نے فرمایا الآن یا نبی اللہ، آقا اب میں محسوس کر رہا ہوں اپنے دل کے اندر آپ کی محبت میری جان سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ تو میرے آپ کے نبی نے بیان فرمایا عمر اب آ کر تیرے ایمان کی تکمیل ہوئی ہے ورنہ تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا تھا۔ یہ کون ہستی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ دوم ہے مسلمانوں کے۔ صحابی رسول رات کی تاریکی میں بے چین ہے، رات کی تاریکی، صبح اٹھے تاجدار مدینہ کا دیدار کیا، ظہر میں پہنچے دیدار کیا، عصر میں پہنچے دیدار کیا، مغرب میں پہنچے نبی کا چہرہ دیکھا، عشاء میں پہنچے نبی کے دیدار سے اپنے دل کو تسکین پہنچائی۔ رات گزرنے لگی، رات گزرتی گئی، دل کے اندر قلق ہوا، دل کے اندر گھٹن محسوس ہوئی، کاش ایک مرتبہ اور نبی کا چہرہ دیکھ لیتا، نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کر لیتا۔ اب صحابی رسول رات کی تاریکی میں آنکھ نہیں لگتی، کبھی لیٹتا ہے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، آنکھ نہیں لگ رہی، اور دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے چل نبی کا دیدار کر، چل نبی کا دیدار کر۔ ابھی تو دیدار کیا تھا لیکن قرار نہ آیا، دل کو تسکین نہ ملی، محبت چیز ہی ایسی ہوا کرتی ہے۔ اب یہ صحابی اٹھے اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دربار عالیہ میں پہنچے۔ میں قربان جاؤں، انہیں احساس ہوا نبی تو سو رہے ہوں گے، آپ کی نیند میں خلل ڈالنا مناسب نہیں، لیکن پھر دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے شاید نبی کسی وجہ سے جاگے ہو یا آپ کی آنکھ کھلی ہو یا آپ علیہ السلام دیکھ کر دروازہ کھول دے۔ اب یہ صحابی رسول دروازے کے باہر بیٹھ گئے، تھوڑی سی آہٹ میرے آپ کے نبی نے محسوس کی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے دروازہ کھولا، دیکھتے کیا ہے میرا صحابی موجود ہے۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے، کیا تیری طبیعت خراب ہے، کیا تجھے کوئی پریشانی ہے، رات کی تاریکی میں میرے دروازے پر کیوں بیٹھا ہے؟ تو صحابی کہنے لگا آقا رات گزر نہیں پائی، دل میں گھٹن ہونے لگی، آپ کو دیکھنے کو دل کرنے لگا، آقا بے قراری پڑ لگی تھی، آپ کو دیکھنے چلا آیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ دیکھ لیا، دل بھر گیا؟ کہ ہاں یا رسول اللہ، دل بھر گیا، ٹھیک ہے تو جاؤ آرام۔ صحابی اٹھا چل دیا، کونے میں پہنچا تھا، سائٹ سے ہوا تھا کہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ نبی نے فرمایا اب کیا ہوا؟ صحابی قریب میں آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی رونے کو دل کرتا ہے، کیا بات ہے؟ اب تو نے دیدار کر لیا، اب تو میرا چہرہ دیکھ لیا، اب تو تیرے دل میں سکون آ گیا، اب کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہاں تو آپ سامنے ہیں، دل کرتا ہے آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دوپہر آتا ہوں دیکھ لیتا ہوں، شام دیکھ لیتا ہوں، کل قیامت کے میدان میں آپ جنت میں نبیوں کے مقام پر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، آقا میں وہاں کیسے آپ کو دیکھوں گا؟ میرے دل میں یہ وسوسہ آیا، یہ خیال آیا اور میرے دل کی بے قراری بڑھ گئی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، المرء مع من احبہ، کل قیامت کے میدان میں تو اسی کے ساتھ بیٹھے گا جس سے تو دنیا میں محبت کیا کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس قول سے نبی کی اتنی تسلی ملی، اتنا سکون ملا کہ ایمان لانے کے بعد کبھی اتنا سکون نہیں ملا تھا جتنا نبی کے اس فرمان عالی کے بعد ہمیں سکون ملا۔ صحابہ فرماتے تھے حضرت علی نے فرمایا کہ
کہ میں تو محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی سے. حضرت انس راوی ہے بیان فرماتے ہیں میں تو اللہ کے نبی سے بھی محبت کرتا ہوں, میں حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں, میں عمر سے بھی کرتا ہوں, میں عثمان سے بھی کرتا ہوں, میں علی سے بھی کرتا ہوں. میری خوش نصیبی میرے نبی نے فرمایا کس سے محبت کرے گا قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ میں جائے گا. میں نے نبی سے بھی محبت کی ہے, صحابہ سے بھی کی ہے, میں اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوں گا اور صحابہ کے ساتھ میں بھی ہوں گا حالانکہ میرے اعمال ان کے جیسے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے پیاروں, اگر دلوں میں ہمارے نبی کی محبت نہیں ہے تو یہ نمازیں کس کام کی, یہ روزے کس کام کے, اور یہ دنیا کس کام کی, اور یہ دولت یہ عالی شان بنگلے کس کام کے. مجھے ایک بات بتائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں دولتیں دی ہیں, اللہ نے آپ کو مکان دیے ہیں, اللہ نے آپ کو حسن و جوانی عطا کی ہے, اللہ نے آپ کو کاروبار دیے ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, زمانہ ڈھلتا گیا, زمانہ حالات بدلتے گئے. ایک زمانہ 30 سال پہلے کا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا اپنی نگاہوں سے, چھپروں کا زمانہ تھا, حالات بدلے, چھتیں آ گئی, کڑیاں آ گئی, اور حالات بدلے, لنٹر آ گئے, اور حالات بدلے, اب پتھر آ گیا, ٹائلس آ گئی, اور حالات بدلے, نہ جانے کیا کیا نظام گھروں میں تبدیل ہونے لگا. آدمی ترقی کرتا گیا, اور یہ نظام فطرت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے, اور یہ دنیا کی بھی فطرت ہے کہ انسان آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ ہر چیز میں ترقی کرتا ہے. آج کچھ اور ہے, کل کچھ اور ہوگا, پرسوں کچھ اور ہوگا, ترسوں کچھ اور ہوگا. میرے پیاروں, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, آج ہم نے ترقیاں کی ہیں, آج ہم لوگوں نے بڑھاوا کیا ہے, آج ہم لوگ آگے بڑھے ہیں, لیکن دنیا کی دولت میں, عالی شان بنگلوں میں, عالی شان گاڑیوں میں, عالی شان کپڑوں میں, آج جو ہمارا لباس ہے ایسا پہلے میسر نہیں ہوا, آج جو ہمارے گھر ہیں ایسے پہلے میسر نہیں ہوئے, آج جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ایسی پہلے میسر نہیں ہوئی. افسوس اس بات کا ہے کہ جناب رسول اللہ کی محبت جیسے پہلے تھی وہ آج ہمارے دلوں میں بے شک. ہر چیز ہم نے اپنی بدل ڈالی, اپنے آپ کو آگے بڑھایا, اپنے آپ کو ترقی کر کے آگے دکھلایا. افسوس یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت میں ہم پچھڑ گئے اور ہم لوگوں نے اپنا قدم پیچھے ہٹایا. جتنا ترقی ملی, جتنی دولتیں ملی, جتنے بار کاروبار ملے, جتنی عالی شان گاڑیاں ملی, مسلمان اتنا ہی نبی کی محبت سے پیچھے ہٹتا چلا گیا. اور پھر کیا کہتے ہیں, اللہ عزت دے گا مسلمانوں کو, اللہ سوارے گا مسلمانوں کو. اللہ کے بندو, تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے کیا بیان فرمایا تھا, یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلة والصغار علی من خالف امری. ابو سفیان یاد رکھنا, اللہ نے دنیا کی تمام تر عزتیں نبی کے طریقے میں چھپائی ہیں. اپناؤ گے اللہ عزتیں دے گا, اگر چھوڑ کر جاؤ گے اللہ ساری دنیا میں ذلیل کر دے گا, اللہ ساری دنیا میں رسوا کر دے گا. مسلمانوں, آپ سمجھتے ہو کامیابی دنیا کی دولتوں میں ہے, یہ تصور ہے. کامیابی یہاں کے بنگلوں میں ہے, یہ آپ کا تصور ہے. کامیابی یہاں کی عیش و عشرت میں ہے, یہ آپ کا تصور ہے. کامیابی صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے طریقے میں ہے, اس کے علاوہ نہیں مل سکتی. بے شک آپ نے کیا سوچ لیا, آپ نے کیا سمجھ لیا, ہر چیز میں ہم آگے بڑھے ہیں. اللہ کے نبی کی محبت میں اضافہ کیوں نہیں, میرے اور آپ کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے لیے جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوتا, آپ کی اطاعت کے لیے میں اور آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے, تاجدار مدینہ کی محبت میرے اور آپ کے دل میں کیوں نہیں اترتی, اور کیوں نبی کی ایک ایک سنت میری اور آپ کی زندگی میں نہیں آتی. مجھے ایک ماحول بتا دو, ایک محلہ بتا دو, ایک گاؤں بتا دو جس میں 100% اللہ کے نبی کی سنتیں زندہ ہو, آپ کا طریقہ زندہ ہو, یا اسلام زندہ ہو, یا اسلام کے طریقے پر ہماری زندگیاں چلتی ہو. کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا الا ماشاءاللہ, اللہ کسی کو توفیق دے دے وہ اپنی زندگی کو خود بدل لے. لیکن اکثر طبقہ ہمارا وہ ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں مولانا ظالم حکومت آ گئی, حالات بڑے بدل گئے. اچھا تو ایک بات بتاؤ میرے پیارے,
ہم جیسے نالائقوں کو، ہم جیسے ظالموں جو ماں باپ پر ظلم کریں، اولادوں پر ظلم کریں، جن کے دل رسول اللہ کی محبت سے خالی ہو، کیا انہیں ابو بکر کا زمانہ ملے گا؟ کیا انہیں عمر کا زمانہ ملے گا؟ کیا انہیں عمر جیسے خلیفہ ملیں گے؟ کیا ابو بکر جیسے خلیفہ ملیں گے؟ کیا عثمان جیسے بادشاہ ملیں گے؟ اللہ کے بندو، حضرت علی سے کسی نے سوال کیا تھا، علی ایک ابو بکر کا زمانہ تھا، بڑا پیارا زمانہ، کوئی تفرقہ نہیں تھا، کوئی فتنہ نہیں تھا، آپ کا زمانہ جب سے آیا ہے تو عجیب ماحول پیدا ہو گیا، عجیب سختی ہو گئی۔ فرمایا وہ ابو بکر تھے، ان کے مشیر ہم تھے، ان کی رعایا ہم تھی، میری رعایا تم ہو تو جیسے تم ہو ویسا ہی میں، جیسے تم ہو ویسا ہی ملوں گا، اس کے علاوہ نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے گا، اگر جب آپ ظلم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم ہی دے گا۔ اگر آپ دنیا کے اندر عیاریاں مکاریاں کریں گے، مکاری کرنے والے بادشاہ ہی ملیں گے۔ یہ نظام دنیا ہے، جیسی دنیا کی مخلوق ہوگی، جیسا انسان بنتا چلا جائے گا، اللہ کا نظام ویسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ گناہ تو ہم نے کیے ہیں، عیاریاں مکاریاں ہم نے کی ہیں، اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں زمین کے جانوروں کو، زمین کے درندوں کو، زمین کے چرندوں اور پرندوں کو۔ میں قربان جاؤں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمانے آلی ہے، ایک پرندہ ہے مکارا، جب دنیا میں نافرمانیاں ہوتی ہیں، میرے آپ کے نبی نے فرمایا وہ دنیا میں لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اپنے دل میں رہتا ہے، اپنے گھونسلے میں رہتا ہے، باہر نہیں نکلتا، یہاں تک کہ اسی میں مر جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جب حالات سازگار ہوتے ہیں، انسان سدھرتا ہے اور انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آتا ہے۔ پرندے آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، شاید انسان سدھر گیا ہے، شاید حالات چینج ہو گئے ہیں، لوگ اچھے ہو گئے ہیں، لوگ نیک اعمال کرنے لگے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے حالات درست نہیں ہیں۔ آج ہماری زندگی کے لوگ دیکھو، ہمارے معاشرے کے لوگ دیکھو، ہمارے محلے کے حالات دیکھو، اپنے محلوں کے حالات دیکھ لو، پوری دنیا میں گھوم جاؤ، آپ کو نظر آئیں گے شرابی، آپ کو نظر آئیں گے جوا کھیلنے والے، آپ کو نظر آئیں گے زانی، آپ کو نظر آئیں گے دنیا میں ظلم کرنے والے، کہیں اولاد پر ظلم، کہیں ماں باپ پر ظلم، کہیں بہو بیٹیوں پر ظلم، کہیں پڑوسیوں پر ظلم۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جب معاشرہ ہمارا اتنا ظالم ہوگا کیا اللہ عمر کو لا کر ویسے ہی تو آئے گا نا، اس کا نظام بنتا ہے نا، جی اگر ہم کرتا پہن لو کالا، پجامہ پہن لو پیلا، تو آپ بھی کہو گے یہ کیا عجیب نہیں، کرتا بھی سفید ہو، پجامہ بھی سفید ہو، لیکن اگر میں الگ تھلگ کر لوں تو آپ بھی کہو گے یہ کیا پاگل پنتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا قانون ہے، جیسی رعایا ہوگی۔ آقا نے فرمایا اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تمہارے اعمال اعلیٰ ہوں گے، تمہارے اعمال بہتر ہوں گے، اللہ حکام بھی اچھے دے گا۔ آج یہ رونا مت کرو کہ حاکم صحیح نہیں رہے۔ اللہ کے نبی کا فرمانے عالی ہے، جب بندہ اپنے اعمال کو درست کرے گا، اپنے پر نگاہیں ڈالے گا، اپنی زندگی کو درست کرے گا، نظام دنیا کو بدلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اور ہاں یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اللہ کی نہ مانی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ میرے آپ کے نبی نے، میرے آپ کے رب نے فرمایا اگر یہ امت نافرمانی کرے گی، روگردانی کرے گی، اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آئے گی، تو یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تمہارے درمیان میں حالات کو درست کرے گا۔ رب نے فرمایا اللہ تمہیں بدلے گا، تمہارا خاتمہ کرے گا، اور تمہارے بعد ایسی قوم لے کر آئے گا جو تمہارے جیسی باغی اور نافرمان نہیں ہوئی۔ یار کتنے جلسے اس امت میں اس دور میں ہو گئے نا، کبھی آج سے پہلے کبھی نہیں، سچ ہے۔ جتنی اصلاحی مجلسیں، جتنے اجتماعات اور جتنے قرآن کے مسابقے اور نعت نبی پاک علیہ السلام کے مشاعرے اس امت میں ان 10 سالوں میں ہو گئے، شاید اس سے پہلے کبھی لوگوں کو ایسے۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ کتنے ہی کر لو سدھرنے کے، ہمارے ایک بندے پر ایک جلسہ بھی ڈال دو تب بھی میں اکیلا سدھرنے کا نہیں ہوں، یہ ہم نے سوچ لیا۔
اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ حالات نہیں چلتے رہیں گے، حالات بگڑیں گے نہیں؟ یہ آپ کا تصور ہے، آپ غلط فہمی میں جی رہے ہیں، آپ کا تصور غلط ہے۔ نظام قدرت بدلنے والا ہے، حالات تبدیل ہونے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تبدیل ہو کر رہے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، یہ اللہ کا نظام ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اللہ بدلے گا، ختم کرے گا، نظام تبدیل ہوگا، اللہ نالائقوں کو نکال کر الگ کرے گا، اللہ اپنے معاشرے کو پاک صاف کرے گا۔ اور یاد رکھیے گا جب گھر میں گندگی زیادہ ہو جائے تو بندہ یہ سوچتا ہے میں اس کے جالے صاف کروں، میں اس کی صفائی کروں، میرا گھر مینٹیننس مانگتا ہے میں اس کو صاف پاک کر کے اسے بہتر بناؤں۔ انسان یہ پہلے ہی سوچنے لگتا ہے، اب اس کا دماغ چھڑ جائے، کہ مکان صحیح کروں، اللہ کہتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، اگر میں آ جاؤں تمہیں دھسا دوں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یار بدلو اپنے آپ کو، کب تک یہی زندگی گزرے گی، اور کب تک یہ سودی کاروبار، اور کب تک یہ جھوٹ کے کاروبار، اور کب تک یہ عیاریاں اور مکاریاں، اور کب تک یہ آپس کے حسد، اور کب تک یہ آپس کی جلن، اور کب تک یہ دلوں میں نفرتیں، کب تک زندگی گزارو؟ کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اس نظام کو یوں چلاتے رہیں گے؟ بس بہت ہو چکا ہے، اللہ نظام تبدیل فرمائیں گے، اور جب اللہ نظام تبدیل کرے گا تو پھر یاد رکھیے گا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، جس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس انسان کی زندگی سدھر گئی، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر جس نے ڈال لیا، اور جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے خواہشات سے اپنے آپ کو بچایا، الگ تھلگ کر لیا، اور اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنے شب و روز کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنی زندگی کو سدھار لیا، اپنی نمازوں کو درست کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کی اللہ خود حفاظت کرے۔ بے شک مجھے معاف کیجیے کہ جو لوگ نمازی ہیں نا، جو نماز پڑھتے ہیں، میں بے نمازیوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، بے نمازی تو الحمدللہ 70% تک صحیح ہے، 70% نہیں 80% طبقہ بے نمازی، جو 20% طبقہ نمازی ہے ان سے نماز پڑھنی نہیں ہے، اس سے آتی نہیں سرے سے، اور اگر آتی ہے تو اتنی جلدی نماز پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں گھوڑے پر سوار ہو کر انہیں پتہ نہیں کہاں جانا۔ اور کون سی ان کی ایسی اہم میٹنگ ہے کہ ان کے بغیر شاید ملک نہیں چلے گا، بادشاہت ختم ہو جائے گی، فیکٹریاں ختم ہو جائیں گی، سلام پھرے گا اللہ کے در سے ایسے بھاگے گا شاید اس کا اللہ کے گھر میں کوئی اور نہیں تھا، یہ مجبوری میں ایک بات بتاؤ، نمازی مجبوری کا سودا ہے یا محبت کا؟ انسان اپنی اولاد کو بار بار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس سے محبت ہے، اللہ کے دربار میں بار بار آتے ہو، اس لیے نہیں کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے اور یہ کیا بات ہو گئی، نہ پڑھو گے تو اللہ سزا دے گا، قبر میں کیڑے کاٹیں گے، یہ بات الگ چھوڑو۔ 5 نمازیں اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرنے والا۔ بے شک محبت میں آدمی وقت چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ وقت چاہتا ہے۔ کتنا وقت دیا، اتنے پیار سے آپ نے بات کی اللہ سے، اتنی محبت سے کلام کیا آپ نے اللہ سے، آپ اللہ کے دربار میں آئے، آپ نے آیتوں کو آہستہ پڑھا، تیز سے پڑھا، عجیب بات ہے 4 سنتیں 4 منٹ میں مکمل، 3 منٹ میں مکمل، کبھی 2 منٹ میں مکمل، یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسے نمازوں کی نمازیں اللہ کے فرشتے ایک گندگی میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مارتے ہیں، فرمایا ہے لعنت ہو تم پر، ایسی نمازیں اللہ کے دربار میں مقبول نہیں ہوا۔ بے شک 2 رکعت پڑھو، صحیح سے پڑھو، اللہ کے دربار میں آ کر دیکھو، اس سے محبت کر کے دیکھو، اللہ سے محبت کرو گے، اس کے رسول سے محبت کرو گے، نظام دنیا خود درست ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور برا نہ ماننا، یہی حال میری نمازوں کا ہے، یہی حال آپ کی نمازوں کا ہے، ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، یہ نہیں کہ میں الگ ہوں آپ الگ ہے، ہمیں ضرورت ہے اس
بات کی ہم اپنی نمازوں کو درست کریں، اپنے دل میں عشق نبی پیدا کریں، نبی کی محبت پیدا کریں، اللہ کے نبی سے پیار پیدا کریں اور اپنے گھروں میں نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، اپنے بچوں کی زندگیوں کے اندر نبی کی سنتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم لوگوں نے یہ کام کیا تو شاید اللہ اپنے عذاب کو روک لے، اور میرے پیار اس کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اگر رسول اللہ کی بغاوت نہیں ہوتی رہے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھنا، اللہ کے باقی ساری دنیا بن جائے رب سہ لیتا ہے، برداشت کرے گا، بہت بڑی بات کہتے ہیں۔ اور جب اس کے نبی پر بات آئے نا تو وہ برداشت نہیں کرتا۔ یار ہم نے اسی نبی کے دل کو چیر ڈالا اور پھر سمجھتے ہیں اللہ کی رحمت بھیجے گا، تو یہ ہماری غلط فہمی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو سمجھ دے دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو کہا گیا سنا گیا یہ چند معروضات کڑوی سی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اولا مجھے ہدایت دے دے، آپ کو ہدایت دے دے، مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔